بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک عمل جو ہر مسلمان کے لیے بڑا اہم ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے بڑا اہم ہے، لیکن روزے دار کے لیے وہ عمل اتنا خاص ہو جاتا ہے کہ اس عمل کا کوئی ثانوی عمل نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا اس کا، اتنا بہترین عمل ہے۔ وہ عمل ہے دعا کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ان میں پہلا شخص وہ ہے جو مظلوم ہو، جس پہ ظلم کیا گیا، اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، یعنی اس کی دعا کی قبولیت اور اللہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک پردے کے درمیان دو بندوں کے درمیان ایک پردے کا فاصلہ، دیوار کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ مظلوم پہلا شخص۔ دوسرا مسافر کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا روزے دار کی دعا اتنا جلدی قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کا سبب بھی بتایا کہ اللہ نے فرشتوں کا ایک گروہ مقرر کیا ہے جس کی تسبیحات، نمازیں اور سب چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، بس تمہارا کام یہ ہے کہ جو روزے دار دعا کرے ان سب کی دعاؤں کے اوپر آمین کہنا ہے۔ یعنی ہماری دعاؤں کے اوپر اللہ نے آفیشلی سفارش بٹھائی ہوئی ہے کہ روزے دار ہے، اس کی دعا کو تم نے قبول کروانا ہے۔ یہ بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ جتنا ہی زبردست عمل ہے دیکھنے میں آیا ہے، اتنی ہی زیادہ ہماری اس عمل میں کوتاہی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کثرت سے دعا کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا ظہر سے لے کے عصر تک صرف دعا فرماتے تھے، کبھی ایسا ہوتا عصر سے لے کے مغرب تک صرف دعا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگل کے دن ظہر سے لے کے عصر تک مکمل دعا فرمائی، پھر اگلے دن پھر عصر سے لے کے مغرب تک دعا فرمائی، عشاء کے بعد آرام فرمایا، اور پھر فجر سے قبل تہجد میں اٹھے اور آپ نے دعا فرمائی تو فجر کے وقت جبریل امین آئے کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی، قبول فرما لی۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے اوقات میں سے کوئی 10-20 منٹ بھی دعا کے لیے نہیں رکھے ہوئے، تو یہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ افطار کے وقت دعا کی قبولیت حدیث میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو بس ہم صرف افطار کے وقت وہ بھی 5-10 منٹ دعا مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن میں ہمارے دیگر اعمال کے اندر بھی کوئی معمول ہونا چاہیے جس میں ہم صرف دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا جو کہ آہستہ مانگی جائے، دل میں مانگی جائے، وہ دعا جو کہ سب کے ساتھ مل کے اونچی آواز میں مانگی جائے۔ ایک دعا ہے جو سب کے ساتھ مل کے آہستہ مانگی جائے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سب کے ساتھ مل کے اونچی آواز میں مانگی جائے، اور ایک دعا وہ ہے جو کہ آہستہ مانگی جائے۔ یہ جو آہستہ مانگی جانے والی دعا ہے، یہ اللہ کے نزدیک 70 گنا زیادہ پسندیدہ ہے اس دعا سے جو اونچی مانگی جائے۔ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے کہ صرف اونچی دعا، اس کے اوپر آمین کہنا، اس کے اوپر بس ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ یہ مزاج نبوت نہیں، آپ علیہ السلام کا مزاج نہیں۔ خود الگ سے دعا کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور دعا ایسی چیز ہے کہ ہر مسئلے کی کنجی دعا ہے۔ جو انسان دعا کرنے کا عادی ہوتا ہے اس کو اللہ کسی کا محتاج نہیں بناتے۔ تو کوشش یہ کریں اس رمضان مبارک میں ہم دعا کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دن کے اندر کوئی 2 یا 3 وقت رکھ لیے جائیں، بھئی اس وقت میں نے خاص طور پہ دعا کرنی ہے، اس وقت میں نے خاص طور پہ اتنی دیر تک دعا کرنی ہے، یہ عادت بنا لی جائے، بہت